تعلیم کے فروغ اور طلبہ و مطالعہ کے شوقین افراد کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی ایک اہم کوشش کے تحت گاندربل کے علاقے سالورہ میں واقع تاریخی آشیان احسان بلڈنگ کو دارالکتب لائبریری اور اسٹڈی ہال میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لائبریری کا افتتاح عبدالرحمن طالب نے کیا۔ اس موقع پر جامع مسجد سالورہ کے امام صاحب، علاقے کی سینئر سٹیزنز اور دیگر شہریوں نے بھی شرکت کی۔ یہ قابل ستائش اقدام دو نوجوان بھائیوں شیخ توقیر اور شیخ ارحام نے مشترکہ طور پر انجام دیا ہے، جس کا مقصد طلباء، محققین اور کتاب دوست افراد کو ایک پرسکون، آرام دہ اور معیاری مطالعہ گاہ فراہم کرنا ہے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں فوڈ انسپیکٹر عباس احمد شیخ نے بھی اہم کردار ادا کیا اور اس تعلیمی و سماجی اقدام کی تکمیل میں بھرپور تعاون فراہم کیا۔ تقریب کے شرکاء نے منتظمین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اس منصوبے کو علاقے کی تعلیمی ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ مقامی لوگوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس لائبریری اور اسٹڈی ہال سے نہ صرف سالورہ بلکہ ملحقہ علاقوں کے طلباء کو بھی فائدہ پہنچے گا، جہاں ایک پرسکون اور موزوں مطالعہ گاہ کی ضرورت طویل عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ ادارہ نوجوان نسل میں مطالعے کے رجحان کو فروغ دینے اور علمی و فکری سرگرمیوں کو تقویت دینے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ عوامی حلقوں نے تاریخی آشیان احسان بلڈنگ کو علم و ادب کے مرکز میں تبدیل کرنے کے اس اقدام کو ایک مثالی اور دور رس اثرات کا حامل منصوبہ قرار دیتے ہوئے اس کے بانی اور معاونین کو خراج تحسین پیش کیا۔ وائس آف ویلی کے لیے ایاز صوفی کی یہ رپورٹ۔ اس لائبریری دارالکتب لائبریری کم اسٹڈی روم جو یہاں پہ قائم کیا گیا، اس کا آج انعقاد باضابطہ ہوا۔ یہ جو اس گھر میں آج دارالکتب کا قیام عمل میں لایا گیا، یہ خالی ایک گھر نہیں ہے، یہ خالی ایک کتب خانہ نہیں ہے، یہ ایک اتہاس ہے، بذات خود ایک اتہاس ہے۔ اس اتہاس کی شروعات 1962 سے ہوئی ہے، جب ہمارے یہاں پہ ووڈن کے دکانیں ہوتی تھی۔ اس ووڈن دکانوں پہ ایک مکتب قائم کیا گیا تھا 1962 میں، اسی کو پھر کنورٹ کیا گیا 1974 میں قمریہ ماڈل اسکول کی حیثیت سے، جو آج کی ڈیٹ میں ایک ہائر سیکنڈری کی صورت اختیار کیا ہے۔ گویا کہ اس میں یہ جو خالی مکان ہی نہیں ہے، یہ بذات خود ایک اتہاس ہے، ایک تاریخ ہے۔ یہ مکان بڑی بڑی ہستیاں یہاں اس مکان میں آئی ہیں، اس کے بغیر بھی۔ اور دوسرا ہو گیا یہ جو ہمارے جو اس کا جو نام رکھا گیا ہے، دارالکتب جو نام رکھا گیا ہے، احسن کے نام سے یہ ہے، جو ہمارے جد تھے، اینسسٹرز تھے، اسی کے نام پہ یہ احسن کے نام پہ یہ رکھا گیا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا جو مقصد ہے اس کا، کہ جتنے بھی یہ جو حلقہ سالورہ ہے، نہ کہ سالورہ اس سے استفاد ہو جائے گا، نہ کہ سالورہ کے بچے جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فائدہ ملے گا، بلکہ حلقہ سالورہ جو ہے پورے اس حلقے سالورہ کو اس سے فائدہ ملے گا۔ ایک اچھا انوائرمنٹ ہے، ایک اچھا ماحول ہے یہاں پہ پڑھنے کا۔ ایک کوشش، چھوٹی سی کوشش کیا ہے ہم نے، جس میں چھوٹی ایک کوشش رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہم ماحول دیں گے بچوں کو پڑھنے کا، وہ بہت ہی اچھا اور انتہائی پرسکون ماحول ہو۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس مکان، اس دارالکتب کے ساتھ ہی ہمارا جو جامع مسجد ہے، وہ بالکل ایک سائڈ میں جامع مسجد ہے، جو کہ ایک امن کا گھر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے یہاں آئیں گے پرسکون طریقے سے اپنی جو تعلیم ہے، جس طریقے کی وہ تعلیم، جس طریقے کی وہ پڑھائی کرتے ہوں گے، ایک پرامن ماحول اور پرامن سکون ان کو یہاں ملے گا۔ یہ دارالکتب جو ہے، یہ میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔
दारुल कुतुब का लफ्जी मानी है किताबों का घर। ये महज किताबों का अंबार नहीं होगा, बल्कि यहाँ किताबों के पढ़ने के लिए एक पुरसुकून और पुरअमन माहौल बच्चे को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको घर पर इतनी अकोमोडेशन नहीं है कि वह अलग से उनको घर पर रीडिंग रूम हो वह वहाँ पढ़ सकें। उनके लिए बेहतरीन मुतबादिल जरिया यहाँ है और हर किस्म की सहूलियत यहाँ मैसर है। कोई भी चीज उनके मुताले में खलल अंदाज नहीं हो सकती है यहाँ। तो किताबों की अफादियत कितनी है ये तो सब लोग जानते हैं कि किताब ने ही दुनिया में सारा इनकलाब लाया है। जब मुसलमान इस किताबों की लिखाई, किताबों की तहरीर और लाइब्रेरी के कयाम में सरगर्म थे तो हर तरफ उनका बोलबाला था। बहुत बड़े लाइब्रेरी जो है कुतुब खाने वजूद में आ गए। खासकर उसका शाहिद जो है बगदाद का कुतुब खाना है। मुझे पिछले साल ही अपने साले ने बताया हमने अपनी बहन की शादी तेरे साथ नहीं की, हम अमीर थे, हम सरमाएदार थे। वो था मेरा ससुर डीएसपी, मेरा बाप था नहायत एक किसान था, देहाती था, जमीन हल चलाने वाला आदमी था। उसने कहा जब मैंने यहाँ अपना खालो भेजा देखने के लिए घर, तो उसने देखा कि जाहिर तौर पर ये बहुत गरीब है, लेकिन मैंने वहां अलमारी में किताबें देखी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आगे बढ़कर ये सरमाया हैसियत से भी ये उनका मकाम पाएंगे। फिर मुझे अपने सारे ने बताया मैंने अपनी बहन की शादी तेरे साथ नहीं की, बल्कि मैंने अपनी बहन की शादी तेरे किताबों के साथ की। ये इज्जत, ये आजमलों का मकाम मुझे किताबों ने दिया और मेरी जबान और मुझे कलम अगर अता किया है वो सिर्फ मुताला और किताबों ने। याद का अदालत का लिया जाएगा तो इससे काम एक दिन दुनिया की इमामत का। हम बहुत ही मशहूर है आज इस घर के जिन्होंने हमारी पुरानी मांग जीरेना मांग को पूरा किया। क्योंकि अगरचे तहसील में कुछ लाइब्रेरी हैं लेकिन हमने बहुत डिमांड की बहुत वक्त पर कि हमारे गांव में ऐसा कोई इदारा हो जहां हमारे बच्चे फजूल वक्त अपना जाया न करके किताबों की तरफ रागिब हो जाए। आज हम बहुत ही खुश हैं कि आज यहाँ इस गांव में और इस बड़े घर में जिसकी हम पहचान रखते हैं पहले से, अगर बड़े बड़े लोग भी यहाँ आया करते थे, आलिम भी थे, दूसरे लोग भी थे, लेकिन ये आज पता नहीं ये किसके देन है, किसने ये किया। शायद मुझे अमल आता है कि अब्बास साहब की ये तो काविश है। तो खुदा ताला से हम दुआ करते हैं कि ये काविश कामयाब रहे और साथ ही हम तमाम अहले इल्म से जिनके पास किताबें हैं वो अपनी किताबें घर पर रखने के बजाय इसी इदारे में लाए ताकि उससे दूसरे बच्चे या बड़े मुस्तफीद हो जाए। बाकी